میچ کھیلا دہلی میں، تو وہاں جب میں نے کھیلا تو کسی کو معلوم تھا کہ نہ ہاتھوں کے کوئی کرکٹ کھیل سکتا ہے، نہ اپنے ذہن میں لے سکتا ہے ایسا کہ ہاتھوں کے بغیر بولنگ کرنا. تو جب میں نے وہاں کھیلا تو پہلا ہی نیشنل میں نے مین آف دی میچ رہا. تو الحمدللہ اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پر کھیلا، لیکن سب سے زیادہ جو فیمس میں ہوا وہ حالانکہ سچن سر آپ نے حال ہی میں دیکھا آئی ایس پی ایل میں، تو مجھے آئی ایس پی ایل میں خاص انوائٹ کیا گیا ہمیں اس میچ کو. اور الحمدللہ بلکہ سچن سر جس کے ہم فین رہے ہیں، تو یہ ہمارے باغ میں تھا، ہمارے قسمت میں تھا کہ گاڈ آف کرکٹ آپ کی جرسی پہنے. وہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، بلکہ میرے لیے نہیں، ہمارے جموں کشمیر کے جو بچے ہیں ان کے لیے ہیں. اور میری یہ سبھی سے گزارش ہے آپ دن رات محنت کیجئے انشاءاللہ. اور یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ آگے کی طرف سوچ ہونا چاہیے. کبھی کبھی ہم چھوٹے باتوں پر آج ٹرائی کرتے ہیں تو وہ نہیں کرنا چاہیے. تیسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آج کل جو بچے ہیں خاص کر سگریٹ بھی پیتے ہیں اور ڈرگس بھی کرتے ہیں، تو پلیز آپ ان سے بچیے. اگر میں چاہتا، میں لگ بھگ 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا، ایک ٹیچر نے مجھے کھڑا کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس عطا کرے، وہ آج نہیں ہے. انہوں نے مجھے کھڑا کیا تو بولا سبھی بچوں کو، بولا یہ بچے آپ دیکھ رہے ہیں، ایک دن ایسا ٹائم آئے گا کہ یہ سگریٹ پیے گا اور اپنا جو ماچس ہے یہ خود ماچس کی جو تیلی ہے وہ خود جلائے گا. پھر میں 12th میں پڑھتا تھا تو مجھے بہت بھوک لگی، اتنی بھوک لگی وہ میں جانتا تھا. تو گھر واپس آیا، دیکھا گھر میں کوئی نہیں ہے. تو جسے گھر میں کوئی نہیں، اب میں سوچ رہا ہوں تو کون یہاں دے گا مجھے کھانا. تو پھر میں نے سوچ رہا تھا کہ کسی کو پڑوسی کو بلاؤں، لیکن پتہ نہیں آئیں گے نہ آئیں گے. لیکن میں نے ماچس کو دیکھا، میں اب سوچ رہا ہوں میں کیسے جلاؤں. تو میرے ذہن میں آیا کیونکہ سر نے ایک دن کہا تھا کہ یہ ایک دن سگریٹ پیے گا. تو میں نے کیا کیا، میں نے ماچس اپنے پیر میں اٹھائی اور بالکل جیسے آپ جلاتے ہیں ویسے میں نے بھی جلایا، اور اپنے لیے چائے کی کوشش میں نے کی. میں نے چائے بھی خود بنائی. آج الحمدللہ ہر کوئی کام میں خود ٹریول کرتا ہوں، ہر جگہ. بلکہ دبئی، بنگلہ دیش، نیپال، ان ہر جگہوں پر میں جا چکا ہوں. بلکہ اتنا ہی نہیں، اکیلا ٹریول میں نے کیا ہے. کہیں بھی جانا ہوں میں اکیلا ٹریول کرتا ہوں. اللہ کے فضل سے میں آج کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوں، کیونکہ یہ کوشش جو رہتی ہے نا، آپ بھی اسی طریقے سے کوشش کرو. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو کامیابی دے، سبھی کو اور ہمیں بھی. اور تھینک یو سینا ہماری. جے ہند سر. یہ تھے شری عامر جی، ہمارے ینگ کرکٹر ہیں. ان کے ساتھ ان کی شریک حیات بھی یہاں پہ ڈائس پہ موجود ہیں. میں ان دونوں کو ویلکم کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بیچ موجود ہیں مسٹر ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اے سی ڈی جناب ممتاز سر. میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ منچ پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. تھینک یو سر. ہمارے اس آڈیٹوریم میں تشریف فرما بھارت کی ایک عظیم ہستی وپن پٹوا جی، اور آج کے اس پروگرام کے جو میزبان ہیں حیدر اکیڈمی، حیدر اسپورٹس اکیڈمی، اور ان کے ساتھ ایمرجنگ بھارت فاؤنڈیشن جو ان کے منتظمین یہاں آئے ہیں. یہاں پہ تشریف آور ہمارے OIC CRPF کے اور ہائی سیکنڈری بھائی کے جو یہاں پہ پرنسپل صاحب ہیں. تو جن لوگوں کو میں نہیں جان رہا ہوں، یہاں پہ ہمارے بچے آئے ہیں اسپورٹس کے ڈفرینٹ ایونٹس میں کیا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے سامنے جو
تو میں تمام بچوں کو اور تمام جو یہاں پہ پارٹیسپینٹس ہیں ان کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھائی یوگا کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں. آداب، ست سری اکال. مجھے سچ میں بہت فیل ہو رہا ہے یہاں پہ کہ ہمارے سامنے جو انسپائرنگ لوگ ہیں ہم شاید ان کی دنیا کو بھول گئے ہیں. جیسا کہ عامر صاحب نے ہمارے سامنے اپنی انسپریشن ہم تمام لوگوں کے سامنے پیش کی کہ ہاؤ ہی ہیز struggled hard to achieve to such a level while the world is recognizing him. ہمارے کرکٹ کے جو مایاناز ہمارے کرکٹر رہے ہیں سچن تندولکر جی، انہوں نے ان کو ایکنالج کیا اور اس ایکنالجمنٹ کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو کام شاید ہمارے ایز اے سوسائٹی کرنا چاہیے تھا تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھے ہیں جو ان چیزوں کو ریکگنائز کرتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. جیسے ہمارے سامنے سب بیٹھے ہیں وپن جی کہاں سے آئے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں یہ جذبہ ہو، لوگوں میں اسپورٹس کا جو کلچر ہے وہ انکلکیٹ ہو. ہماری انسپریشن یہاں پہ لجنوں بیٹھی ہے. تو اب آج کی ڈیٹ میں مجھے لگ رہا ہے کہ جو بھی بچے ہیں وہ ان کو ایک آئیڈل مان کے چلتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک میڈ ریس میں لگے ہیں کہ میرا بچہ 99.99% مارکس لینا چاہیے، لیکن ساتھ میں ہم اس کو اگر یہ گائیڈنس بھی کریں کہ ہاؤ ٹو یوٹیلائز یور ٹائم ان اسپورٹس because until and unless you don't have a mind that is having this inspiration that I will have a feeling for sports and all that, I don't think کہ وہ کتابی پیڑا کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. اور واقعی ان کی خاص طور پر ذمہ داری ہے ہم جو لوگ ہیں جو اس سوسائٹی میں جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی رتبہ دیا ہے، عہدہ دیا ہے، ہمیں گائیڈ کرنا چاہیے. اور اس کانٹیکسٹ میں یہاں کی جو اسپورٹس اکیڈمی ہے انہوں نے اس پروگرام کا یہاں پر آرگنائز کرنا اور اتنی دور سے لوگوں کو بلانا اور پھر ایک جموں کشمیر کے ایک کارنر میں ایک ضلع ہے ممبئی سے لے کے ایک بندہ آتا ہے اور یہاں پہ ہمیں حوصلہ افزائی کر رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک اور انسپریشن ہے. عامر جی یہاں پہ آئے اور جو کہ کافی یہاں پہ اسپورٹس پرسن ہیں جنہوں نے ڈفرینٹ فیلڈس میں اپنا لوہا بنایا ہے، یہاں پہ آئے ہیں اور یہ نئے نئے بچے جو بیٹھے ہیں یہ ان کی ایک آش یہ ہے کہ ہم بھی زندگی میں آگے جا کے اس مقام پہ پہنچ جائیں گے تاکہ کل کو ہم بھی ایک آئیڈل بن کے اور کل کو ہم ایک انسپریشن بن کے آگے والی جنریشن کے لیے راہ ہموار کریں گے. یہاں مجھے نظر پڑ رہی ہے ایک چھوٹی بچی ریسنٹلی سوشل میڈیا کی زینت بن گئی تھی. کیا نام ہے اس کا؟ گلبر. She was playing such a lovely shot and she was acknowledged